نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ برادران اسلام اور ملت اسلامیہ کے جانبازوں، ہندوستان ہمیشہ اسلامی تعلیم و تربیت، تہذیب و تمدن، دعوت و تبلیغ، اشاعت القرآن و سنت کا گہوارہ رہا ہے۔ اس ملک میں جب بھی دین متین کی نورانی شکلوں کو مسخ کرنے کی سازش رچی گئی اور روح اسلام کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی گئی تو ان حالات کو دیکھ کر سب سے پہلے اہل اللہ اور علماء دین کے قلوب بے چین ہوئے، جنہوں نے دنیا کو انسانیت کا پیغام، وفا کا پیغام، یقین محکم کی دعوت اور عمل فہم کی ندا دی۔ جن مقدس ہستیوں کو دنیا اسلام ان آداب اور القاب سے پکارتی ہے، قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی، ابقری جدھر حضرت مولانا سعادت علی صاحب، مجدد العلم والعرفان حضرت مولانا سید محمد علی میاں نجوی، حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب بانوی حفظہ رحمہم اللہ تعالی، انہیں جیسی مقدس ہستیوں اور جبال العلوم والفنون نے دنیا کے گوشے گوشے اور چپے چپے میں مکاتب، مدارس، مراکز، مساجد اور خانقاہوں کا ایسا پائیدار جال بچھایا، دعوت و ارشاد، تعلیم و تربیت کا ایسا بیج ڈالا جو مٹائی نہ مٹ سکے۔ پوری امت مسلمہ ان حضرات کے انوار و برکات سے سیراب و فیضیاب ہو رہی ہے۔ ہمدردان قوم و ملت اور شمع محمدی کے پروانوں، تم اپنی قابلہ صلاحیتوں کو اجاگر کرو۔ حضرت عمر کی شجاعت، حضرت علی کا قوت بازو، ابو ذر کا تقوی، خالد کی تلوار، محمد بن قاسم جیسا جذبہ، صلاح الدین ایوبی جیسا حوصلہ پیدا کرو۔ اگر کوئی ایسا وقت آ جائے جس سے انسانیت مضطرب ہو اور اسلام کو آگ لگنے کا اندیشہ ہو تو آگ میں کود جانے، سمندر میں چھلانگ لگانے، تپتے ہوئے صحراؤں کا رخ کرنے، ابلتے ہوئے ریگستان میں نعرہ تکبیر بلند کرنے اور پہاڑوں سے ٹکرانے میں دریغ نہ کرنا، اپنے خون کے آخری قطرے تک دین مصطفیٰ کے گلشن کی آبیاری اور برفانی میدانوں میں اسلام کے پھول کھلانے، کفر و شرک کی ناپاک زمینوں اور بدعت و خرافات کے منسوخ چمن کو بے آب و گیا ریگستان بنا کر موت کو ہنستے کھیلتے گلے لگا کر ابدی نیند سو جانا۔ گلشن ثاقبی کے نوش گفتہ پھولو، یہ مدارس اسلامیہ اسلامی کلچر اور ثقافت کے آئینہ دار ہے۔ یہ اخلاص و اخلاق، ایمان و یقین کے سرچشمے ہیں۔ مدرسہ وہ جگہ ہے جہاں شریعت اسلامیہ کا نفاذ ہوتا ہے، مدرسہ وہ کارخانہ ہے جہاں دین کے داعی اور اسلام کے سپاہی تیار کیے جاتے ہیں، مدرسہ وہ فیکٹری ہے جہاں قلب و نگاہ، ذہن و دماغ کو اسلامی سانچے میں ڈالا جاتا ہے۔ مدارس میں پڑھنے والے دہشت گرد نہیں ہوتے بلکہ تعلیم و تربیت پا کر امام القائدین حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، فخر المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری، شارح طریقت کے غواص حکیم الامت اشرف علی تھانوی، علامہ شبیر احمد عثمانی، مولانا مناظر احسن گیلانی، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا ابوالکلام آزاد جیسی شخصیتیں پیدا ہوئی ہے۔ اور انہی مدارس میں پروان چڑھنے والے، اسی جامعہ کو پروان چڑھانے والے قطب الابدال، نمونہ اسلاف، شیخ طریقت عارف باللہ حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندوی نور اللہ مرقدہ، خادم القرآن والمساجد حضرت مولانا غلام محمد بستانوی، حبیب الامت نمونہ اسلاف حضرت مولانا سید حبیب احمد باندوی، شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی عبید اللہ الساجی صاحب جیسے لوگ پیدا ہوئے۔ گلشن صدیق کے نوشگفتہ پھولو، تم ہی قوم کے لیڈر بننے والے ہو، تم ہی قوم کا سرمایہ ہو، تمہارے جذبات پر قربانیوں کی عمارتیں کھڑی کی جاتی ہے، تمہارے قول و بیان پر عزائم کی بنیادیں کھڑی کی جاتی ہے۔ ساری بڑی قوم کی آئے اور بے دست پا لوگوں کی آئے تمہارے منتظر ہے۔ تم ان خدا مست بزرگوں کی چھاؤں کے تربیت یافتہ ہو جنہوں نے اسلام دشمن طاقتوں کو اپنی حرارت ایمانی سے پگھلا کر اور انگریز کی آہنی دیواروں کو اپنے جذبات ایمانی کے بھٹکتے ہوئے شعلوں سے گرا کر یہ اعلان کیا
کہ اسلام کے خلاف آواز اٹھانے والوں سمجھ جاؤ، اپنے ارادوں سے باز آ جاؤ، اپنے ذہنوں کو اس کے خلاف سوچنے سے بچا لو۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تاثیر اسلام ختم ہو چکی ہے؟ ہرگز نہیں، اسلام آج بھی وہ بادل ہے جس میں مادہ آتش فشاں پناہ ہے، وہ ایسا موج مادہ سمندر ہے جس کی لہروں کی ہر کروٹ ایک نئے انقلاب کا پیغام دیتی ہے، وہ ایسا اقرار کا ڈھیر ہے جس میں ایسی دبی چنگاری ہے جو خرمن کفر کے لیے آتش نمرود سے کم نہیں۔ بس اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ سبق پر پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، سبق پر پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہ ملت منتظر ہے آج پھر نئی شیر اعظم بندی کی، زمانہ منتظر ہے آج پھر تیری قیادت کا۔ رہو ثابت قدم بہرے حوادث کے تھپیڑوں میں، رہو ثابت قدم بہرے حوادث کے تھپیڑوں میں، کہ وقت انتہا ہے تیرے جذبہ استقامت کا۔